کی تعداد کم ہو. یزید تو ناکام ہوا لیکن اولاد آج تک کوشاں ہے. حضرت ایک جملہ بار بار کہہ رہے تھے, وہ جملے کو میں دوسرے انداز میں کہتا ہوں. حضرت فرما رہے تھے کہ تعداد بڑھ رہی ہے ان کی. میں وہابی نہیں بولوں گا, میں نے اب نام بدل دیا ہے اس کا. محرم کا مہینہ ہے, لفظ وہابی بول کر یار اس لفظ کو کیوں شرمندہ کر رہے ہو؟ یزیدی بولو اب. تعداد بڑھ رہی ہے یزیدیوں کی. بے شک 22,000 کربلا میں تھے, اب وہ چاہتے ہیں کہ 22 کروڑ 22 ارب ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں تمہاری بڑھتی ہوئی تعداد ہی تو تمہارے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ میری تعداد بڑھ رہی, میں پر کہا کہ دیکھو صاحب, اس بستی میں پہلے کوئی بھی اہل حدیث نہیں تھا. 5 ہوئے, 5 سے 10 ہوئے, 10 سے 15 ہوئے. بہت سے غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث ملتے, کہا صاحب ہم پہلے بریلوی تھے, ہم سنی تھے, پیر والے تھے, مریدی تھی, سب تھا. اب کیا ہوا؟ اللہ نے ہدایت دی, ہم بدل گئے. اچھا بدل گئے, پہلے کیا تھے؟ سنی تھے, تو بدلا تو اب نیا فرقہ ہوا نا. تو فرقہ ہوا, کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا 73 ہوں گے, تو جو بدلے گا وہ 73 میں جائے گا, جو نہیں بدلے گا وہ ملت واحدہ ہوگا, اور جو بدلے گا وہ کیا ہوگا؟ نبی نے کہا کلہم فی النار, وہ جہنم میں جائے گا. تو تیرا بدلنا, تو خود کہہ رہا ہے میں بدل گیا, تو جتنا پیچھے جاؤں گے اسلام سے قریب ہوں گے, جتنا آگے بڑھ کے بدلتے جاؤں گے فرقے بنتے جاؤں گے. تو تیرا بدلنا ہی تو تیرے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے, اور اس کو تو اپنی حقانیت سمجھ رہا ہے. ارے بدلتے وہ ہیں جن کے پاس کوئی چاہے پناہ نہیں ہوتی, جن کے پاس مصطفیٰ ہوتے ہیں, وہ کوئی اور دروں کی طرف نہیں جاتے. تو اسی کو تو میرے امام نے کہا, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, کیا کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, قائد اہل سنت. تو بدلنا چاہتا ہے ہر زمانے میں کفر و نفاق. نبی کے زمانے میں بھی ہوا, انہوں نے چاہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ پن پہ, مگر رسول اللہ ایک ایسی چیز لے کر آئے کہ سب چیزوں کا جواب تھا, ان کے پاس جواب نہیں تھا, تو اسی چیز کا نہیں تھا. کیا تھی وہ چیز؟ قرآن عظیم. اچھا, اس سے پہلے کہ میں وہ آیت پڑھوں اور اپنے بیان کو اور اپنے جملوں کو دلائل و براہین کے ساتھ اور مزین کروں, ایک جملہ کہہ دوں, جو حق پر ہوتا ہے وہی چیلنج کرتا ہے. بے شک, سبحان اللہ, بے شک. ہے نا, جس کے پاس مال کھرا ہوتا ہے وہ ڈنکی کی چوٹ پہ بولتا ہے یہ مال کھرا ہے, جاؤ پورے مارکیٹ میں گھوماؤ, ایسا مال نہیں ملے گا. اور جو باطل پہ وہ بولتا ہے چیلنج کیوں کرتے ہو, چیلنج کیوں کرتے ہو؟ سننے لوگ چیلنج بہت کرتے, سننے لوگ اس لیے کرتے کہ حق ہے, تو اس لیے نہیں کرتا کہ میرے پاس حق ہے ہی نہیں. بے شک, تو یہ تو سنت الہیہ ہے کہ جہاں سچائی ہوتی ہے وہاں چیلنج پیش کیا جاتا ہے. تو قرآن حق تھا, اللہ کا کلام تھا, مصطفیٰ پہ نازل ہوا, اور جب شبہات کی بات ہوئی کہا محمد تو گڑتا ہے قرآن, جن بتاتا ہے. محمد ایک دیوانگی کے عالم میں کچھ بڑبڑاتا ہے, جو بڑبڑاتا ہے اسی کو قرآن اور اللہ کا کلام کہتا ہے. اللہ نے فرمایا اچھا میرے کلام کو تم چیلنج کرتے ہو, میرے کلام کو جھٹلاتے ہو, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. تو جو کچھ ہم نے اپنے نبی پر اتارا, اپنے خاص بندے محمد پر نازل کیا, اگر تم سچے ہو تو کیا کرو, فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو تو جاؤ قرآن کے مثل ایک صورت لے کر آؤ. چیلنج کیا نا اللہ نے, جاؤ ایک اس طرح کی صورت تو بنا کے لے آؤ. وَدُو, اور کیسے لاؤ؟ وَدُو شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو تو خدا کو چھوڑ کر جتنے تمہارے حمایتی ہے سب مل جاؤ.
اور آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سنیت اتنی پرزور اور اتنی حق پر ہے کہ نجدیوں تم سعودیہ کی ریالوں کو بھی ملا لو، حکومت کو بھی ملا لو، اور خدا کی قسم ایک سنی کا تم جواب نہیں لا سکتے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ارے ابھی تک ہم نے اپنی جماعت کے بہت بڑے بڑے علماء کو تو پیش کرنا چھوڑ ہی دیا۔ ہماری جماعت میں کیا نہیں ہے بھائی؟ غوث ہماری جماعت میں، کیا بات، سبحان اللہ، ہماری جماعت میں، سبحان اللہ۔ اور میں جملہ کو بڑی پیاری بات ذہن میں آ رہی ہے، سن لیجئے۔ تین اہل سنت میں ہیں، محی الدین ہمارے یہاں، بے شک، معین الدین ہمارے ہاں، نصیر الدین ہمارے ہاں، بے شک، سراج الدین ہمارے ہاں، نظام الدین ہمارے ہاں، علاء الدین ہمارے ہاں، تاج الدین ہمارے ہاں، اب یہاں سے واسق دین ہمارے یہاں۔ مگر اب ہم ان کو پیش نہیں کر رہے اپنی حقانیت کے لیے، غوث پاک کا نام زیادہ نہیں لیتے اب ہم، اس لیے نہیں لیتے معذرت کہ عقیدت کم ہو گئی۔ ارے عقیدت نہیں، ہمارا تو حال یہ ہے کہ تجھ سے در سے سب سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، سبحان اللہ، سبحان تو در کے کتے، لیکن نام کیوں نہیں لیتے؟ ہم کہتے بہت بڑی ذات ہے، تو اتنا بڑا نہیں ہے کہ ان کو لائے تیرے مقابلے، تیری اوقات نہیں ہے، تو غوث کا کیا جواب لائے گا؟ پھر معین الدین کا کیا جواب لائے گا؟ ارے وہ پرانے تھے، بہت بڑے تھے، اور اتنے بڑے تھے کہ جہاں غوث اعظم کا قدم ہے وہاں ولیوں کی گردنیں ہیں، تو اس کا جواب نہیں لا سکتا اہل سنت کے بزرگ۔ ہمت ہو تو ایک احمد رضا کا جواب لے کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، مشرق کے اعلیٰ حضرت فائدہ اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نہیں لا سکیں گا، تو چیلنج کیا گیا، لاؤ اس کی جیسی ایک صورت، سب حمایتی مل جاؤ، سب کو لا لو، اور کس کو چھوڑو؟ صرف اللہ کو۔ اللہ نہیں رہے گا تمہارے ساتھ۔ تو کیا انہوں نے صورت لائی؟ اللہ عالم الغیب پہلے ہی فرما دیا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور جب نہ لا سکو وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس جب تم نہ لا سکو وَلَن تَفْعَلُوا، تو حبیب ہم پہلے ہی فرما دیتے وہ ہرگز ہرگز نہیں لا سکیں گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر، اور ہم نے وہ وہابیوں کے لیے تیار کر رکھا۔ بے شک، میرے نزدیک لفظ کافر اور وہابی میں کوئی فرق نہیں، قرآن میں کافر کہا لیکن میں وہابی کہہ رہا ہوں۔ کیوں نہیں لا سکے جواب؟ قرآن میں ایسی عظیم کتاب تھی اور ایسے عظیم نبی کو دی گئی کہ جس کو دی گئی نہ اس کا جواب تھا، جو دی گئی نہ اس کا جواب تھا، نہ دینے والے کا جواب۔ سبحان اللہ۔ کیسی کتاب تھی معلوم ہے؟ کس شان سے دی کتاب؟ نہیں رہن دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا ذرا دیکھیں کس شان کی کتاب ہے، اور پھر اس کتاب کا میں تعلق بتاؤں گا کیا ہے اہل بیت سے تعلق۔ موسیٰ کی قوم نے کہا موسیٰ آپ ہم میں موجود ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر کل آپ بھی انسان ہے، بشر ہے، انتقال کر جائیں گے، آپ کے بعد کیا ہوں گا؟ ہدایت کیسے لیں گے؟ ہمیں کتاب چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتاب کا مطالبہ مت کرو، جتنی بات میں بتاتا ہوں لکھ لو، ذہن نشین کر لو، اس پہ عمل کرو، اگر اللہ سے کتاب کا مطالبہ نہ کرو، اگر کتاب دی گئی تو عمل بہت ضروری فرض ہو جائے گا، اور اگر عمل نہ کرو گے عذاب بھی آ سکتا ہے۔ کتاب کا مطالبہ مت کرو۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں کتاب چاہیے، آپ کے بعد ہم بس اس کتاب سے رہنمائی حاصل کریں گے، ورنہ ہم میں تو اختلاف ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا، نہیں مانی قوم۔ موسیٰ نے عرض کیا خالق کائنات میری قوم کتاب مانگتی ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ایسی کتاب نہیں دی جاتی، جاؤ 30 دن روزہ رکھو۔ اور روزہ کون سا؟ 100 وصال کا روزہ، ایسا روزہ کہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اس میں سحری نہیں ہے، افطار نہیں ہے، ایک کھجور ہے چاٹ لو سحری ہو گئی، چاٹ لو افطار ہو گیا۔ 30 دن ایسا مسلسل روزہ رکھو۔
اپنے آپ کو ظاہراً باطناً بالکل پاک و صاف کر کے آؤ، تب کتاب دیں گے۔ اے رب قدیر کہاں کتاب ملیں گی؟ کوہ طور پر آؤ، جہاں کلام کرتے وہیں کتاب بھی دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے، منہ میں دہن میں ایک بو میں محسوس ہوئی جیسے کہ روزے دار کو بو ایک آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب 30 دن پورے ہوئے، خیال کیا کہ اللہ سے ہم کلامی کے لیے جانا ہے، رب تبارک و تعالیٰ سے کلام ہوگا، منہ میں بو آ رہی ہے، اچھی بات نہیں، مسواک کر دیتے۔ مسواک کی کچھ فرشتے تھے ارد گرد رہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، جیسی مسواک کی فرشتے ہٹ گئے، چھوڑ دیا موسیٰ کو۔ عرض کے رب کائنات کے فرشتے مجھ سے دور کیوں ہوئے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نے روزہ رکھا اور جو بو تمہارے، جو خوشبو تمہارے منہ میں پیدا ہوئی، یہ فرشتوں کو تو پسند ہے ہی، رب کو اتنی پسند ہے کہ مشک سے زیادہ بہتر ہے روزے دار کی خوشبو۔ تم نے اس کو جدا کیا، فرشتے دور ہو گئے، اب 10 روزے اور رکھو، 30 کی جگہ 40 ہو گئے۔ موسیٰ پہنچے کوہ طور پر، کتاب دی گئی۔ کتنی بڑی کتاب دی گئی؟ 1000 سورتیں۔ کتنی صورتیں؟ چند تختیاں تھی لیکن اس میں تھی 1000 صورتیں، ہر صورت میں 1000 آیتیں، اور اتنی وزنی اس قوم میں صرف 2 ہی لوگ اٹھاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور اگر لوگ اٹھانا چاہے تو کئی لوگ لگتے تھے، بیل گاڑی پر، بیل بنڈی پر اس کو رکھا جاتا تھا۔ اور پوری بنی اسرائیل میں 2 ہی حافظ تھے توریت کے، توریت کتاب دی گئی، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام حافظ تھے، دوسرے حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے بڑے بھائی، باقی کسی کو ایک دن نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم نے جو کیا آپ کو معلوم ہے، توریت میں تحریفیں کی، عذابات میں مبتلا ہوئی۔ بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ موسیٰ نے کتاب مانگی ہے، کوہ طور پر بلا کر کتاب دے دی ہے۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا، رب کائنات میری قوم کے لیے کتاب چاہیے، اللہ نے فرمایا کتاب چاہیے، بیت المقدس کی تعمیر کرو، ایک گھر بناؤ، صاف ستھرا گھر، وہاں عبادت کرو، ریاضت کرو، اور داؤد روزے رکھو، اس وقت تک روزے رکھو جب تک ہم تجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ روزے ایسے رکھنا ہے، موسیٰ سے کیسے رکھوائے گئے تھے؟ 40 روزے، 40 نہیں، اے داؤد روزے ایسے رکھنا، ایک دن روزہ ایک دن کھا سکتے ہو، ایک دن روزہ دوسرے دن کھاؤ۔ داؤد علیہ السلام روزے بھی رکھ رہے ہیں، بیت المقدس کی تعمیر بھی ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا داؤد راضی ہو گئے، یہ لو زبور لو، بیت المقدس میں بلا کے زبور دی گئی۔ عیسیٰ مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اے رب کائنات میری قوم کے لیے مجھے بھی کتاب چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کتاب چاہیے، یروشلم آؤ، روزہ رکھ کر آؤ، پاک و صاف آؤ، ظاہراً باطناً طاہر ہو کر آؤ۔ یروشلم میں ہی وہی آئیں گی، یروشلم میں ہی تمہیں کتاب دی جائیں گی۔ عیسیٰ مسیح یروشلم گئے، وہی جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، مقدس جگہ جہاں عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے یروشلم، انجیل دے دی گئی۔ یہ سب نبی تھے، 30 شان نبی تھے، ان کی عظمتوں کو سلام۔ موسیٰ کو کتاب دینے کی بات آئی، موسیٰ کتاب گھر میں نہیں ملیں گی، کوہ طور پر آؤ۔ اے داؤد کتاب گھر پر نہیں ملیں گی، کتاب لینا ہے تو بیت المقدس میں آؤ۔ عیسیٰ کتاب نہیں ملیں گی، کتاب لینا یروشلم آؤ۔ لیکن اے مصطفیٰ تجھ سے اتنی محبت، تو مکہ میں ہو، تجھے کتاب لینے آنا نہیں ہے، تو مکہ میں ہوگا کتاب وہاں آئیں گی، تو مدینے میں ہوگا کتاب وہاں آئیں گی، تو خیبر میں ہوگا کتاب وہاں آئیں گی، تو خندق میں ہوگا کتاب یہاں آئیں گی۔ ارے حد تو یہ ہے کہ تو آغوش بستر عائشہ میں ہوگا، کتاب وہاں بھیجیں گی۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تجھے کتاب لینے کی، آنے کے لیے ضرورت، زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں، کتاب ہم تجھ تک پہنچائیں گے، اور ایسی لاجواب کتاب کہ پچھلے نبیوں کو کتاب دی، حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اس لیے کہ کتاب انہوں نے مانگی۔ اے ابھی تو نے مانگا نہیں، ہم نے اپنی مرضی سے دی ہے، حفاظت ہم کریں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے حبیب ہم نے اسے اتارا، ہم نے اسے نازل کیا، اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں۔ اس کا سیر بھی نہیں بدلنے دیں گے، صبر بھی نہیں بدلنے دیں گے۔ میں کہا پھر ایک سوال ذہن میں آیا، اے رب کائنات جب تک تیرا نبی کتاب کی حفاظت کرے گا، جب تک تیرا رسول کتاب کی نگرانی کرے گا، مگر یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ تیرے رسول کے بعد کچھ نابیکار کتاب بدلنا چاہے، کچھ نابیکار کتابوں میں تحریف کرنا چاہے،
کچھ الحاقات کرنا چاہے، کچھ اضافہ کر دے، کچھ گھٹا دے، تو نبی نے کہا دیکھو میں ہوں تو اللہ میرے ذریعے حفاظت کرے گا، لیکن میں کتاب کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، کتاب تنہا نہیں رہیں گی۔ موسیٰ نے کتاب قوم کے حوالے تنہا چھوڑ دی تھی، عیسیٰ نے کتاب قوم کے حوالے تنہا چھوڑ دی تھی، میں کتاب تنہا نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ انی تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ و اہل البیت، اے لوگوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ کتاب اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کتاب کے ساتھ، نہ یہ اس کو چھوڑیں گے نہ یہ